آج ذرا سوچے اور گریبان میں جھانکے، اپنے بچے کو ہم نے قرآن کی تعلیم دیا کیا؟ ہم اپنے بچے کو قرآن سکھایا؟ آج ہم قرآن پڑھانے کے بجائے دنیاوی ڈگریاں حاصل کرتے کہ کیجئے منع نہیں تھے، لیکن ساتھ میں پہلے کسی کو عالم بننا یا حافظ بننا فرض یا واجب نہیں تھے۔ اگر کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہو تو عالم بننا فرض یا واجب نہیں تھے، لیکن اپنے بچے کو مسلمان بنانا یہ فرض ہے۔ اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور بچے آگے کہتا ہے مجھے جنازے کی نماز پڑھانے نہیں آتا ہے، افسوس ہے اسے باپ پر جو اس دنیا سے چلا گیا، اپنے بچے کو اتنا لائق نہیں بنایا کہ وہ آ کر ہمارا جنازہ پڑھے۔ میرے مرنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھ کر کے میرے نام سے بخش دے، مجھ پر فاتحہ پڑھ دے اور اللہ کی امید سے کہیں مغفرت کر دے، یہ اس لائق میں نے نہیں چھوڑا۔ آج قرآن پر جس طریقے سے غیر قوم بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو جب تک یہ آپ نے ویڈیو اور سوشل میڈیا کے ذریعے سنا بھی ہوگا کہ ہمیں ایسے قوم سے، ایسے مسلمانوں سے کس طریقے سے برتاؤ، کس طریقے سے بھائی چارگی کی بات کی جائے، جس قرآن کے اندر نے اس طریقے سے الفاظ کہا۔ قرآن کو مٹانے کی سازش پر آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ جبکہ انگریز کے زمانے میں جب قرآن کریم کے نسخے کو سن 1861 عیسوی کے اندر تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو بدبخت انگریز نے جلایا تھا، اور انگریز جب ایک مدرسے کے اندر گھستا تھے اور کہتا قرآن نکالو، میں قرآن کو جلا دوں گا، کہتا قرآن کو جلا دو گے۔ ایک حافظ صاحب نکلتے ہیں، ایک قاری صاحب نکلتے ہیں، قرآن کو تم جلاؤ گے، قرآن کو تم جلاؤ گے، قرآن کو تم جلا سکتے ہو، تم جلا دو، لیکن یہ 7 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، ان کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، کیا تم اسے بھی تم جلا دو؟ افسوس میں اور تعجب میں پڑ جاتا کہ عربی داں سے کہتا سنو ذرا ان سے، جب سنتا ہے تو الحمد سے شروع کرتا ہے والناس پر ختم کرتا ہے۔ وہ پڑھتا چلا گیا، انگریز کو یہ کہنا پڑا کہ ہر چیز کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ایک صفحہ یا ایک پارے یا ایک آیت کو دور کی بات، ایک نقطہ کو بھی میں ختم نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج ہم قرآن کی تعریف کیوں نہیں اپنے اندر دیتے ہیں؟ اور کل قیامت کے دن اللہ کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ میرے امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام آگے بڑھے تھے، جس طریقے سے امام ابو حنیفہ اور دیگر تابعین اور ائمہ مجتہدین جس طریقے سے قرآن کو پکڑ کر کے دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیابی بنایا تھا، آج کہاں چلا گیا وہ مسلمان؟ صرف ہم شب برات میں قرآن کو دیکھ لیں گے، پورے سال تک ہمیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں موبائل چلائے بغیر 5 منٹ تک گزارا نہیں ہوتا ہے۔ افسوس ہے ایسے مسلمان پر جو سالہ سال قرآن کریم کے ورد دیکھتا نہیں ہے۔ قرآن کی عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب قرآن کریم ہے کہ جسے پڑھنے سے صرف نہیں، صرف دیکھنے سے نہیں، چومنے اور چاٹنے سے نہیں، اگر سنا جائے تب بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جو سنا جائے تو ثواب ملے، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جو سائنس 300 سال پہلے ایجاد ہوا ہے، وہ تمام باتوں ملتا جلتا ہے، اور بہت سارے ایسے ڈاکٹر جب ریسرچ کرتے ہیں قرآن کریم کو سائنس سے جوڑتے ہیں، کہتا ہے قرآن کریم کے بہت سارے ایسے مقامات پر 1400 سال پہلے کوئی سائنس، کوئی ٹیلی ویژن یا کوئی مشین نہ تھی، کوئی کیمرہ نہ تھا، کوئی جانچ کرنے والی مشین نہیں تھی۔ اس وقت کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کالج یا یونیورسٹی میں کوئی کتاب نہ پڑھے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایسی سی بات پیش کر دی، وہ سبق اسلام قبول کر رہے ہیں، قرآن کو ماننا۔ آج ہمارا یہ حال کو ہم قرآن کو چھوڑ دیں، افسوس ہے ہم پر کہ قرآن کو ہم سینے سے لگانا چاہیے۔